السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ روغن زقوم، ڈنڈا تھور۔ ہمارے پاکستان میں یہ ڈنڈا تھور اتنی زیادہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ جو چیز ہماری نظروں میں بیکار ہے، اس کے اندر کیا کچھ خاصیت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ان حکماء کو اور اطباء کو جنہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ کوئی بھی گندے سے گندا زخم ہو، کسی دوائی کسی مرہم پٹی سے وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے یہ زبردست تیل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈنڈا تھور کی جڑ کا چھلکا، ڈنڈا تھور کی جڑ نکالے اور اس کا چھلکا، اور وہ چھلکا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ڈال کے اس کو صاف کر لینا، مٹی وغیرہ سے۔ زیادہ دیر نہیں رکھیں گے تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ خراب نہ ہو، باطل نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ نے ڈنڈا تھور کی جڑ کا چھلکا 1 پاؤ لے لینا ہے، اور آدھا کلو تیلوں کا تیل، اور 1 چھٹانک آمبا ہلدی۔ ہمارے ہاں عام زبان میں اس کو امبا ہلدی کہتے ہیں، آمبا ہلدی۔ ڈنڈا تھور کی جڑ کا چھلکا 1 پاؤ، روغن کنجد تیلوں کا تیل آدھا کلو، اور آمبا ہلدی 1 چھٹانک۔ یہ ڈنڈا تھور کی جڑ کے چھلکے کو آپ نے پانی میں سے نکال کے ابھی پانی میں ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد فوراً ہی نکال لیا، 1-2 منٹ کے اندر اندر۔ اسے آپ باہر دھوپ میں رکھ لیں، سائے میں رکھ لیں، خشک ہو جائے گا۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، اس کو باریک کر لیں، اور ہلدی کو بھی باریک کر لیں، اور ان تینوں چیزوں کو مدھم آنچ پہ، ہلکی آگ پہ آپ نے چولہے پہ رکھنا ہے۔ اور اب جب آپ دیکھو گے کہ یہ ڈنڈا تھور کی جڑ اور ہلدی جب وہ بالکل ہی جل کے کوئلہ ہو گئے ہیں، بالکل کالے سیاہ ہو گئے ہیں، اب آپ نے کڑھائی کو چولہے میں سے اتار کے نیچے رکھ لینا ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو کپڑے میں سے چھان لیں، پن لیں۔ جب چھان بن کے نتھر کے آپ کے پاس آ جائے گا، اس کو سنبھال کے رکھ لیں، اور اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے، مثلا 10 تولے اگر یہ تیل آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ نے اس کا وزن کر لیا ہے، تو کاربالک ایسڈ یہ آپ کو میڈیکل کی تمام دکانوں سے مل جائے گا۔ تو اس کے 5 قطرے آپ نے اس کے اندر ڈالنے، یعنی فی تولہ 5 قطرے کے حساب سے۔ مثلاً اگر یہ 10 تولے ہیں
تو آپ نے کاربالک ایسڈ کے 50 قطرے ڈال لینے ہیں، ڈال کے آپ سنبھال کے رکھ لو۔ اور پھر گندے سے گندا زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، خارش ہے، چنبل ہے، ددر ہے، داد ہے، اور یہ جو خنازیر گلڑ وغیرہ کے زخم یا وہ آپریشن کے بعد زخم ہو جاتے ہیں وہ جلدی منہدم نہیں ہوتے، تو آپ پہلے کاربالک صابن کے ساتھ یا کاربالک لوشن کے ساتھ ان زخموں کو دھوئیں، اور اگر آپ کو کاربالک صابن یا کاربالک لوشن نہیں ملتا تو آپ نیم کے پتوں کو پانی کے اندر گرم کر کے ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ پہلے اپنے زخموں کو دھوئیں، اور اس کے بعد 3-4 دفعہ دن کے اندر روئی کے ساتھ لگا کے اس زخموں پہ لگائیں، پھوڑے پھنسیوں پہ لگائیں، خارش پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز ہیں آپ دیکھو گے کہ اس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کانچ کا زخم، کہیں شیشہ ٹوٹا زخم ہو گیا، بوتل ٹوٹی زخم ہو گیا، اور یہ نامراد زخم جو بڑا تکلیف پہنچاتا ہے، تو آپ یہ تیل لگا لیں، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ خطرناک جو زخم تھا وہ ٹھیک ہو گیا شرطیہ طور پہ۔ اسی طرح کان کے اندر اگر زخم ہے تو پہلے آپ کان کو اچھی طرح صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد روغن زکوم کے 2-3 قطرے ڈال لیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کان کے اندر زیادہ تیل نہیں ڈالا جاتا، اور جب آپ نے 2 دن کے بعد محسوس کیا کہ میرا زخم ٹھیک ہو گیا، پیپ وغیرہ ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے روئی کے ساتھ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں سے کوئی تنکا ملا، ماچس کی تیلی ملی، وہ کان کے اندر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کان کے پردے جو وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر خرابی آ جائے تو بعض اوقات انسان سننے سے بھی مجبور ہو جاتا ہے، تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اسے صاف کر لیں۔ 2-3 بار آپ ایسا کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں کان کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پرانے سے پرانا زخم ہو، پرانی سی پرانی خارش ہو، پرانی سی پرانی چنبل ہو، ددر ہو، داد ہو، تو آپ لوگوں نے زکوم کو بنا کے رکھ لیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، تو آپ دیکھو گے کہ اس سستی ترین چیز کے اندر اللہ نے کتنی شفا رکھی ہے۔ پاکستان بھر کے اندر کتنے ہی معالج ایسے ہیں جو زخموں کے لیے صرف روغن زکوم کا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈا تھور کا تیل بنا کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو زخم ہے مہینوں تک، کتنے ہی مریض اور مریضہ ایسے ہیں، کہیں آپریشن کروا لیا، کوئی زخم آ گیا، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، خون پڑ جاتا ہے، تو وہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا چند دن آپ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کو اس سے افاقہ اور بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ سمجھ آ جائے تو اسے بنا کے استعمال کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔